الحمد لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: إذا كان ليلة النصف من الشعبان ينزل الله إلى سماء الدنيا إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، کرم، احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دوبارہ ہماری زندگیوں میں شعبان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور اسی طرح ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان اور رمضان کی برکتوں سے بھی آراستہ فرمائے۔ شعبان کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اگر ہم دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ علماء کرام نے بیان فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام وہ شعبان کے اس مبارک مہینے میں کیا کرتے تھے۔ یہ شعبان عبادتوں کا مہینہ، یہاں تک کہ اس کی تاریخوں کو یاد رکھ کر رمضان کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے چاند کو دیکھنے پھر اسے یاد رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں دنیا کی سب چیزیں تو یاد ہوتی ہیں،
اور انگریزی مہینے جنوری، فروری، مارچ، سال بھر کے مہینوں کے خصوصی ایام اور کن دنوں میں گورنمنٹ کی ہالیڈے ہیں، کن دنوں میں کسی کی جینتی ہے، کن دنوں میں کسی کی پنیہ تتھی ہے، یہ پورا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن شعبان کب شروع ہو رہا ہے، رمضان کو کتنا وقت باقی رہ گیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن دین کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ کو معلوم کرنا یہ ہر مسلمان کا ایک دینی حصہ ہے۔ ہمارا جو بھی نظام شریعت کا ہے وہ چاند پر موقوف ہے، سورج پر موقوف نہیں ہے۔ رمضان شروع ہوگا چاند کے نظر آنے سے، رمضان ختم ہوگا چاند کے نظر آنے سے، حج کا مہینہ شروع ہوگا چاند کے نظر آنے سے۔ ہمارے یہاں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن شمار کیے جائیں گے چاند کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس نے خلا لے لیا تو وہ 3 مہینے وہ عدت گزارے گی چاند کے اعتبار سے۔ اگر کسی آدمی کے پاس مال جمع ہو جائے، اب وہ زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا، اس کا حساب لگایا جائے گا چاند کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں شریعت میں، اسلام میں سورج کا اور سورج کی بنیاد پر جو تاریخیں طے ہوتی ہیں یہ اصل نہیں ہے۔ ہاں، جنوری، فروری، عیسوی یہ بھی اللہ ہی کا ایک نظام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا ایک نظام ہے، لیکن اسلام کی عبادتوں کی بنیاد وہ چاند اور قمری تاریخ کی بنیاد پر ہے، وہ اسلامی مہینوں کی بنیاد پر ہے۔ لہذا شعبان کب شروع ہوگا، شعبان کے کتنے دن گزر رہے ہیں، شعبان کے اب کتنے دن باقی ہیں اور رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کو جاننا اور اس کو یاد رکھ کر رمضان کی تیاری کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ لیکن شعبان کا مہینہ شروع بھی ہو گیا اور کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً 8-10 دن گزر گئے، اور ان قریب 15ویں شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، شب برات بھی آنے والی ہیں۔ لیکن اب تک ہمارے ان 8-10 دنوں میں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، کیا ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہم نے کوئی رمضان کی تیاری کی کوشش کی ہے؟ یہ ہمیں جائزہ لینے، غور و فکر کرنے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا شعبان میں ہمیں؟ کیا ان اعمال کو ہم نے شروع کیا؟ کن اعمال کو کرنے کی فضیلتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان اعمال کو ہم نے شروع کیا؟ یہ جائزہ لینا چاہیے۔ یہ اعمال ہمارے اندر نہیں ہیں، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کریں گے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ پہلے کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں نے ایک کام کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ جیسے ہی شعبان کا چاند دکھا ہوگا، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے، اطلاع دے، اس پر جنت واجب ہوگی۔ یہ میں سب سے پہلے میرے گروپ والوں کو شیئر کروں تاکہ میرے اوپر جنت واجب ہو جائے۔ ایسا میسیج ہر سال
چلتا رہتا ہے۔ شعبان جیسے ہی شروع ہوا، ہر جگہ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، دوسری جگہ پر یہ میسیج وائرل ہو جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی اطلاع دے گا، خبر دے گا، حضور نے اسے جنت کی بشارت دی، میں جو ہے وہ خبر دے دوں، میں میسیج فارورڈ کر دوں تاکہ مجھے جنت کی بشارت مل جائے۔ یہ کام ہم میں سے بہت ساروں نے کیا، حالانکہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہ صحیح، نہ حسن، نہ ضعیف، کوئی روایت ایسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جو سب سے پہلے جنت کی رمضان کی خبر دے گا میں جنت کی بشارت دوں گا۔ ایسی کوئی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحابی نے نقل نہیں فرمائی ہے۔ اور جب ہمارے سامنے ایسی بات آ جاتی ہے تو ہم بغیر تحقیق کے اسے آگے کر دیتے ہیں، تو گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے ایک غلط بات کی نسبت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بات کو میری طرف نسبت کرے کہ حضور نے یہ کہا حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو بات حضور نے نہیں کہی اور ہم کہیں حضور نے کہی ہے، تو ایسا کہنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب حضور نے نہیں کہا تھا، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ جو ہے رمضان کی بشارت دینے والے کو اللہ کیا فرمائیں گے، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب ہم نے حضور کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی، تو اللہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی اور بے خبری میں، کم علمی میں، غفلت میں ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب اللہ سے ہم توبہ کر لیں، ورنہ معلوم نہیں اسی عقیدے اور اسی یقین کے ساتھ کہ یہ جو میسیج میں نے فارورڈ کیا صحیح تھا اور یہ حق ہے، اسی ذہن کے ساتھ اگر ہم قبر میں چلے جائیں تو معلوم نہیں ہمارا ٹھکانہ وہ کہاں ہوگا۔ تو یہ نہیں کرنے کے کام پہلے کریں گے، کرنے کے کام وہ ہم سے نہیں ہوتے۔ شعبان میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ دعا کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان نہیں بلکہ رجب سے، شعبان سے ایک مہینہ پہلے جو گزشتہ مہینہ گزر گیا، رجب کا مہینہ، رجب کی پہلی تاریخ سے حضور دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما تاکہ رمضان کی نعمت ہمیں مل جائے۔ رجب اور شعبان میں سلامتی عطا فرما تاکہ ہمیں رمضان کی برکت مل جائے۔ اور اکثر آپ حضرات نے، ہم سب نے نمازوں میں رجب شروع ہوتے ہی بہت سارے مسجدوں میں ہمارے اماموں سے یہ دعا بھی ہم نے سنی ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہاں اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن اکثر ہم نے اپنے اماموں سے نمازوں میں یہ دعا سنی ہوگی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو حضور نے سکھلائی ہے۔ رجب کا چاند نظر آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ یہ دعا کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر عبادت کرنے والے اور اتنی عبادت کرنے والے
کہ آپ جیسی عبادت کرنے والا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جتنی عبادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایسی عبادت اور ایسا مجاہدہ اور ایسا تقوی اور ایسی للہیت اور ایسا خشوع اور خضوع اور اللہ کا دھیان قیامت تک کوئی عابد اپنی عبادت میں پیدا نہیں کر سکتا۔ جن کی زندگی نمونہ قیامت تک کے لیے، جن کی عبادتیں قیامت تک کے لیے نمونہ، ان جیسا کون عبادت کر سکتا ہے؟ بہت ساری عبادتیں، مثال کے طور پر بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز پڑھتے تھے کہ 2 رکعت میں 4 پارے قرآن پاک کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے حال یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ عبادتوں کا کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ عرب کے ایک علاقے کی ایک کارگزاری سنی کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے شیخ الحدیث، اپنے مدرسے میں پڑھانے والے۔ تو وہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک دن اس حدیث پر پہنچے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا۔ اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، حدیث پڑھاتے تھے، استاذ تھے، حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے یہ حدیث بھی آئی تو اپنے شاگردوں کو سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اتنا نماز پڑھتے پیروں میں سوجن آ جاتی۔ اب یہ حدیث پڑھانے کے بعد چونکہ محدث تھے، شیخ الحدیث تھے، اللہ والے تھے، دل میں خیال آیا کہ ہم نے حضور کی بہت سنتوں پر عمل کیا ہے، لیکن آج تک اس سنت پر عمل نہیں ہوا کہ ہم اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کہ ہمارے پیروں میں بھی سوجن آ جائے۔ اس پر ابھی ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو وہ شیخ الحدیث جو استاذ تھے، ان کے دل میں خیال آیا، جب ہم نے کھانے کی سنتوں پر عمل کر لیا، نکاح کی سنتوں پر عمل کر لیا، بہت ساری سنتوں پر عمل کر لیا، یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے کہ پیر میں ورم آ جائے اتنی نماز پڑھیں، لیکن کبھی ہم نے اس پر عمل کا فکر نہیں کیا، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو شیخ الحدیث جو محدث تھے، امام تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا میں اس سنت پر عمل کروں گا۔ اب انہوں نے رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات گزری، پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، کئی راتیں، یہاں تک کہ کئی مہینے گزر گئے، تقریباً 5-6 مہینے لگ گئے۔ اس وقت تک بھی روزانہ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر بھی ان کے پیروں میں سوجن نہیں آئی۔ 5-6 مہینے گزرنے کے بعد ان کے پیروں میں سوجن آئی، ورم آ گیا، پیر کپ کپانے لگے، تکلیف ہونے لگی، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب آئے، حکیم آئے، اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، رگوں میں دقت ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اتنا کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، آج سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بند کر دیں۔ جب وہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر نے کہا آج سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بند کر دیں، کیوں؟ آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی ڈاکٹر صاحب، 6 مہینوں کے بعد آج جا کر اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں نماز پڑھوں اس حال میں کہ میرے پیر سوجے ہوئے ہو، اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے نماز نہ پڑھے، نہیں ہو سکتا۔ یہ سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے 6 مہینے قربانی دی ہے، تب جا کر ایک کیفیت ہوئی ہے کہ پیروں میں
सूझन आई है। तो ये एक बार का वाकया है कि 6 महीनों के बाद एक मर्तबा सूझन आई है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों का क्या हाल होगा। उनकी पूरी जिंदगी इबादतों में, और आप जैसी इबादत कोई कर ही नहीं सकता है। इतनी इबादतें वो साल भर करते थे, लेकिन इसके बावजूद रजब आता, दुआ करते, अल्लाह मुझे रमजान की इबादत का मौका नसीब फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर इबादत करने वाले, हमारे जैसे नहीं थे कि हमारा साल भर गुनाहों में, साल भर गीबतों में, चुगलियों में, नापतोल की कमी में, फहाशी में, बेहयाई में, जुए के अड्डों में, मालूम नहीं हमारी जिंदगियां कहां कहां गुजर रही हैं, और साल भर ये गुजार कर रमजान में थोड़ा बहुत हम इबादत कर लें, ऐसा तो मसला नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर इबादत करने वाले, इसके बावजूद रमजान की इबादत को 2 महीने पहले हुजूर अल्लाह से मांग रहे, अल्लाह मुझे रमजान की इबादत की तौफीक नसीब फरमा, रमजान तक हमें बरकत नसीब फरमा, रमजान में इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। तो अगर हमें ये हदीस मालूम हो जाए, ये दुआ हमें मालूम हो जाए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हम भी हुजूर की तरह दुआ करें। जैसे ही रजब शुरू हो जाए, हम भी दुआ करें कि अल्लाह हमें भी रजब और शाबान में बरकत नसीब फरमा और रमजान तक पहुंचा दे, ताकि रमजान की बरकत मिल जाए। क्या रजब का पूरा महीना गुजर गया, शाबान के तकरीबन 8-10 दिन गुजर गए, इन 40 दिनों में कभी वो दुआ जो हमारे इमाम करते हैं, उसमें जो हमने आमीन कही है वो अलग है। बहुत सारों को तो हमें माना और मतलब भी मालूम नहीं, हमने आमीन कही क्यों कही, क्योंकि इमाम ने दुआ की थी, हमने आमीन कही। इस इमाम वाली दुआ को छोड़कर इन 40 दिनों में क्या हमने अल्लाह से रमजान को मांगा है। हालांकि ये 40 दिन, एक एक दिन, एक एक नमाज भी जब भी हमने पढ़ी, हर वक्त हमें अल्लाह से रमजान मांगना चाहिए था। 40 दिन तकरीबन गुजर गए, क्या एक मर्तबा भी हमने अल्लाह से मांगा है अल्लाह हमें रमजान नसीब फरमा, अभी से रमजान की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा? कभी अल्लाह से हमने दुआ मांगी है? नहीं मांगी। जो काम करना था वो हमने नहीं किया। और ऐसी गफलत है कि अक्सर हम में से मुसलमानों का हमारा हाल ये है, रजब में दुआ नहीं करते, रजब चला जाता है। शाबान में दुआ नहीं करते, शाबान भी चला जाता है। कोई दुआ नहीं रमजान की, रमजान के आने की, रमजान को मांगने की। रजब भी गया, शाबान भी गया। अब रमजान का चांद नजर आता है, शाबान के आखिर में रमजान का चांद नजर आने वाला होता है। चांद रात होती है, जिसे हमारे माहौल में, उर्फ में क्या कहते हैं, चांद रात। चांद रात होती है, शाबान खत्म हो गया। अब आज चांद नजर आया तो तरावी रमजान शुरू, नहीं कल नजर आएगा तो कल से तरावी शुरू। तो जो चांद रात होती है, इसमें भी ना हमने रजब में दुआ की, न शाबान में दुआ की। चांद रात में भी बहुत सारे हमें मुसलमानों का यह हाल है, अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह आज चांद नजर न आए तो अच्छा होगा। क्यों? आज नजर आ जाए, तरावी पढ़नी है, सहरी करनी है, अब तक मैंने तैयारी नहीं की, अब तक मैंने राशन नहीं लाया, अब तक मैंने जो है नमाज के लिए, तरावी के लिए एहतमाम नहीं किया। बहुत सारे मुसलमान हम में से ऐसे भी होंगे जो पाक भी नहीं होंगे। हम में से बड़ा तबका मुसलमानों का एक ऐसा है, रमजान का चांद नजर आया, ऐलान सुनने के बाद गुस्ल करके मस्जिद को आते।
ایک بڑا طبقہ ہم میں سے آج بھی مسلمانوں کا ایسا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اعلان ہو جاتا ہے، ہمارے کانوں میں خبر پڑ جاتی ہے، تب غسل کر کے مسجد کو آتے ہیں۔ اور یہ حال حقیقت ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سارے مسجدوں میں ہمارے پہلی تراویح، حالانکہ روزانہ اس کے بعد کی تراویح 8، 8:30، 8:30، 8:45 کو ہوتی ہے، لیکن پہلی تراویح 9، 9:30، 9:30، 10 بجے تراویح ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے بہت سارے مسلمان پاک نہیں ہوتے، انہیں تھوڑا وقت مل جائے کہ وہ غسل کر کے مسجد کو آئیں اور ان کی تراویح ناغہ نہ ہو۔ ہاں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چاروں طرف سے چاند کی خبر لے لی جائے اور جب اطمینان ہو جائے تو اعلان کر لے اور عشاء کی نماز پڑھ لے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے مسلمان وہ یہ معمول ہے کہ اعلان ہونے کے بعد غسل کر کے تیار ہو کر نماز کو آتے ہیں، ورنہ اس وقت تک نماز کی انہیں فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ حال نہ رجب میں ہم نے دعا، نہ شعبان میں، اور جو ہے رمضان کا چاند نظر آنے کے موقع پر بھی دل کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آج بھی نظر نہ آئے تو اچھا ہوگا۔ بہت سارے عورتوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ آج نظر نہ آئے، ورنہ پھر تراویح بھی ہے، سحری کا انتظام ہے، بہت سارے کام ابھی سے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ فرمایا اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ گویا کہ بیان فرمایا، تاکہ رمضان ہمارا سکون سے گزرے۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کا مہینہ، حضور سب سے زیادہ رمضان کے بعد جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، تاکہ روزے رکھتے رہیں اور اتنی عادت ہو جائے کہ رمضان میں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا پہلی شعبان سے 15 شعبان تک زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ 15 شعبان کے بعد رمضان تک اگر کوئی ہے جس کی طبیعت یہ برداشت کر سکتی ہے کہ میں شعبان میں بھی روزہ رکھوں اور اس کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر اثر نہیں پڑے گا، تو ایسے آدمی کو 15 شعبان سے لے کر شعبان کے آخری تاریخ سے 1-2 دن پہلے تک روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ شعبان میں روزے رکھا آخر میں 15 شعبان کے بعد، اور ایسی کمزوری آ گئی کہ رمضان کے روزے مشکل ہوں گے، تو اب اس کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھ لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے رکھتے تھے۔ ایک اکثر روایت ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور نے روزے رکھنے سے منع بھی کیا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو علماء نے جمع کر کے یہی بتایا، 15 شعبان سے پہلے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، 15 شعبان کے بعد جو روزے رکھ کر رمضان میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی کمزوری نہیں آئی، ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں۔ جو 15 شعبان کے بعد روزے رکھے اور رمضان میں کمزوری آئے، ایسے حضرات روزہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تھوڑا راحت حاصل کر لیں۔ تو یہ علماء نے مسئلہ بیان فرمایا۔ تو اس اعتبار سے روزے کے دن کون سے ہیں شعبان میں؟ 15 تاریخ سے پہلے، اس میں سے 8-10 دن گزر گئے۔ اگر یہ ہم نے پہلے ہی تیاری کر لی ہوتی، شعبان کب شروع ہو رہا ہے پہلے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جو ہر سال بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ ہمارے ذہنوں میں پہلے ہی سے ہوتا تو یہ 8-10 دن ہم روزوں میں گزار لیتے تھے۔ لیکن یہ 8-10 دن ہمارے کیسے گزرے؟
ہاں الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ہوں تو ہوں جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا ہو، ورنہ اکثریت ہماری ایسی ہے کہ یہ شعبان شروع ہو کر ایک حصہ گزر گیا، اور رمضان سے پہلے جو شعبان میں روزے رہنے کی بات ہے اس کے لیے ابھی 2-4 دن باقی ہیں اور ہم نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا ایک عمل شعبان کا، وہ روزے رکھنا، وہ ہمارے ہاتھوں سے ایک حصہ نکل گیا۔ لیکن ابھی بھی شعبان کا ایک بڑا حصہ ہمارے پاس باقی ہے، ہم ابھی اسے تیاری کریں۔ رمضان کی، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تیاری کب کریں گے؟ رمضان آنے کے بعد تیاری کریں گے۔ اچھا، اگر ہم دنیا کے کاموں میں ایسا ہی کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، رمضان میں بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن ہمارے دنیا کے کاموں کا کیا نظام ہے؟ شادی ہے، مثال کے طور پر 1 اپریل کو شادی ہے، تو تیاری 1 اپریل کو کریں گے کیا پہلے کریں گے؟ بعض حضرات مہینہ پہلے شروع کرتے ہیں، بعض حضرات 3 مہینے پہلے شروع کرتے ہیں، بعض لوگ تو سالوں تیاری کرتے ہیں شادی کی، کہ میرے گھر میں میری بچی کا نکاح ہے، تیاری مہینوں پہلے سے، سالوں پہلے سے ہوتی ہے، تاکہ اگر ان سے پوچھا جائے ارے بھائی شادی میں ابھی 3 مہینے باقی ہیں، ابھی آپ پریشان ہو رہے ہیں، ابھی آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ابھی اتنا ٹینشن لے رہے ہیں، کیوں بات ہے؟ ابھی شادی کو 3 مہینے ہیں، تو وہ کہے گا ارے شادی کی دن کوئی تیاری کرے گا کیا؟ تیاری تو پہلے کرنی چاہیے، اور اسی لیے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ابھی میں پریشان ہو رہا ہوں، ٹینشن لے رہا ہوں، کیونکہ تیاری پہلے ہوتی ہے، اس وقت تیاری نہیں ہوتی۔ ہم اسے تو کہیں گے بہت اچھی بات ہے، تیاری پہلے ہوتی ہے، رمضان کے بارے میں تیاری پہلے نہیں کرتے، تو اسے شادی کی تیاری پہلے نہ کرنے والے کو بیوقوف کہیں گے، رمضان کی تیاری نہ کرنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یعنی اپنے آپ کو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ خود ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ہم خود اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ اگر کسی سٹوڈنٹ سے کہیں کہ ایگزام ہے تو وہ تیاری کب کرے گا؟ ایگزام کی تیاری کب سے ہوتی ہے؟ بعض لوگ مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے، آج کل بہت سارے کورسز ایسے آ گئے ہیں، ویکیشن کورسز، پی یو سی سیکنڈ ایئر میں ہے، ایس ایل سی میں جانے والا ہے، 9th ہوا ہے، ابھی ایس ایل سی میں گیا بھی نہیں ہے، ابھی ویکیشن میں نیکسٹ ایئر ایس ایل سی کے ایگزام کا اسے تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ایک آدمی فرسٹ ایئر میں ہے، اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر ختم ہوا، ابھی سیکنڈ ایئر میں گیا ہی نہیں ہے، سیکنڈ ایئر ایگزام کے پریپریشن ابھی سے کرائی جا رہی ہے، نیٹ کا ایگزام ابھی 6 مہینے بعد ہے، پریپریشن ابھی کرایا جا رہا ہے، آئی اے ایس کی کوچنگ، کے اے ایس کی کوچنگ بی اے کے بعد دینا ہے، بی اے کے علاوہ بی کام وغیرہ ڈگری کے بعد دینے کا ارادہ ہے، لیکن پی یو سی کے بعد اس کی تیاری کر رہا ہے، 3 سال تیاری کر رہے ہیں ایگزامز کی، اور انہیں ہم عقل مند کہتے ہیں کہ ایگزام کی تیاری پہلے کرنی چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے، اسے صحیح کہتے ہیں۔ رمضان کی تیاری پہلے کرنا ہے یا رمضان میں کرنا ہے، اب ہم خود سوچ لیں۔ رمضان کی تیاری رمضان میں کرنی ہے کیا رمضان سے پہلے کرنی ہے، یہ اب ہم سوچ لیں۔ ایگزام کی تیاری کب ہوتی ہے، شادی کی تیاری کب ہوتی ہے، مہمان آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی فون کر کے بول دے کہ ہم آپ کے گھر کو آ رہے ہیں، مہمان ہیں، دوست ہیں، استاذ ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تو مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں یا آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں؟ تو تیاری پہلے ہوتی ہے، اس وقت میں نہیں ہوتی۔ تو یہ سمپل اور عام بات ہے، تو ہمیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ رمضان کی تیاری بھی پہلے کرنی چاہیے؟ رمضان کی تیاری رمضان میں نہیں کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے کرنی چاہیے۔
تو اس کے لیے ایک موقع تقریباً 20-22 دن کا بھی ہمارے پاس باقی ہے رمضان میں، تو ابھی سے ہم رمضان کی تیاری کریں گے، رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی عظمتوں کو سنیں، رمضان کی فضیلتوں کو سنیں، فضائل کی کتابوں میں رمضان کی فضیلتوں کو پڑھے، تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں اس کی عظمت ایسی بیٹھ جائے کہ ایک لمحہ بھی ہمارا رمضان کا ضائع اور بیکار نہ ہو جائے۔ ابھی سے تیاری، اس لیے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے، رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے اور وہ زندگی بھر روزے رکھے، رمضان کے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر رمضان کے زندگی بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر علماء نے فرمایا رمضان کا ایک لمحے کی عبادت رمضان کے علاوہ زندگی بھر کی عبادت، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، رمضان بڑا مبارک ہے، شہر اللہ اسے کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قرآن اللہ نے اس میں اتارا ہے، شب قدر کو اللہ نے اس میں رکھا ہے، بڑا مبارک۔ جتنے انبیاء کو جو آسمانی صحیفے کتابیں دیے گئے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر وہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس کی قدر کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور اس کی ناقدری کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی مجوسی تھا، جو آگ کی عبادت کرتے ہیں انہیں مجوسی کہتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، انہیں مجوسی کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی تھا مجوسی، آگ کی عبادت کرنے والا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا، تو یہ مسلمان جو پڑوسی تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جو مجوسی کافر آگ کی عبادت کرنے والا وہ مرا تھا۔ یہ مسلمان خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ مجوسی جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ تو اسے تعجب ہوا کہ ارے یہ مسلمان تو نہیں تھا، مسلمانوں کو اللہ جنت دیتے ہیں، اور یہ مسلمان نہیں تھا، یہ تو آگ کی پرستش کرنے والا، یہ کیسے جنت میں چلا گیا؟ تو اسے خواب میں تعجب ہوا، تو اس نے خواب ہی میں اس سے پوچھا، ارے بھائی آپ مجوسی تھے، مسلمان نہیں تھے، آپ کو اللہ نے کیسے جنت نصیب فرمائی، اور آپ کو جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں کیسے ملی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک عمل، میری ایک نیکی اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے اس کے بدلے مجھے مرنے سے پہلے ایمان بھی دیا، مرنے کے بعد اللہ نے جنت بھی نصیب فرمائی، ایمان بھی ملا مرنے سے پہلے، اسی لیے اللہ نے مجھے جنت بھی نصیب فرمائی۔ تو اب یہ مسلمان بڑا تعجب کہ زندگی بھر آگ کی عبادت کرنے والا آخر کون سا عمل ہوگا، وہ کون سا کام ہوگا، وہ کون سی قربانی اور نیکی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت نصیب فرمائی، ایمان نصیب فرمایا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کی وہ کون سی نیکی ہے؟ مسلمان نے اس مجوسی سے پوچھا آپ کی کون سی نیکی ہے؟ تو مجوسی کہنے لگا کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سب مسلمان روزے سے تھے، دن کا وقت تھا، سب مسلمان روزے سے تھے، میرا بیٹا گھر میں کچھ کھا رہا تھا، چونکہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، روزہ بھی نہیں تھا، گھر میں کھا رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ، دن کا وقت، مسلمان روزے سے تھے، اس وقت میرا بیٹا گھر میں کوئی چیز کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے روڈ پر آ گیا،
کھاتے کھاتے گھر سے باہر نکل کر روڈ پر راستے پر آ کر کھانے لگا تو میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، میں نے اسے تنبیہ کی، میں نے اسے ڈرایا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے سے ہے اور تو رمضان میں دن میں روڈ پر کھا رہا ہے، یہ رمضان کے لائق نہیں ہے، گستاخی ہے، کھانا ہی ہے تو اندر جا کر کھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اتنا کہا رمضان ہے، روڈ پر کھانا اچھی بات نہیں ہے، اندر جا کے کھانا ہی ہے۔ تو میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا تو نے میرے مہینے رمضان کی قدر کی، عزت کی، اس لیے میں نے تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تجھے ایمان بھی دیا اور جنت کی بے شمار نعمتیں بھی نصیب فرمائیں۔ تو فرمایا ایک آنکھ کی پوجا کرنے والا صرف اتنا کہہ دے، ارے بھائی رمضان ہے، اپنے بیٹے کو کہے رمضان ہے، دن کا وقت ہے، مت کھاؤ، اندر جا کے کھاؤ، تو اللہ اس کے گناہوں کو، کفر کو، شرک کو معاف کر دیں۔ تو اگر ہم رمضان کی قدر کریں تو اللہ ہمیں کیا نعمتیں دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ بڑا عبرت کا کہ ہمیں رمضان کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ واقعہ بڑا عبرت کا ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، اسے بھی رمضان معلوم ہے کہ رمضان میں کھلے عام نہیں کھانا چاہیے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہم مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی، ہم مسلمانوں کی شرم کہاں گئی کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان رمضان میں دن کے وقت میں، روزے کے وقت میں، ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے کھلے عام سانڈ کی طرح گھومتے ہیں اور ہمیں کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ ایک مجوسی کو شرم آ رہی ہے رمضان، یہ کھلے عام نہیں کھانا چاہیے۔ ہم میں بہت سارے مسلمان، ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے، شوگر ہے، بیماری ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن کھلے عام تو نہ کھائے۔ لوگوں کے درمیان رمضان کے عظمت کو تو پامال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں میری کوئی مجبوری ہے، میں مجبوری سے روزہ نہیں رکھ رہا، اپنی جگہ ہے، چھپ کر کھائے، گھر میں کھائے اور ایسے وقت میں کھائے جہاں مجموعہ نہیں ہوتا ہے، ایسا لحاظ رکھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہمیں روزہ بھی نہیں رکھتے اور ایسا احساس بھی نہیں کہ ہمارے کھانے پینے سے روزے داروں کو کیا تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی اللہ کے حکم سے بھوکا ہے اور گرمی کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک مسلمان ہے اور میں بھی ایک مسلمان ہوں، اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر شربت پیتا رہوں، جوس پیتا رہوں، چائے پیتا رہوں، اس کے حلق میں تو کانٹے پڑ رہے ہیں اور مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی غیرت کہاں مر چکی ہے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم کہ رمضان آتا گیا اور چلا گیا اور ہم نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح سے ناقدری کی تو کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ یہ عبرت ہے اس مجوسی کا واقعہ کہ عام طور پر ہمارے یہاں بہت بہانے لوگوں کے ہیں، بہت بہانے ہیں کہ روزے کے لیے خود مفتی بن جاتے ہیں کہ میرے اوپر روزہ نہیں، میں بیمار ہوں۔ کیا ہے بیمار؟ سردی ہو گئی، بخار آ گئی، کھانسی ہو گئی۔ سردی میں نہ کاروبار بند ہوتا ہے، نہ نوکری بند ہوتی ہے، نہ بخار میں دھندا بند ہوتا ہے، لیکن روزہ چھوٹ جائے گا، روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بہت سارے بہانے خود فتویٰ دے دیتے ہیں میرے اوپر روزہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ خود فتویٰ نہ دیں، علماء سے پوچھیں، کسی کے تابع ہوں، دین کو جاننے والوں سے مسائل معلوم کریں۔ خود جو فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خود مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی وہ درجے کا نہیں ہے کہ ہمارا نفس ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اس کے لیے کسی کی مان کر چلنا یہ عافیت ہے، ماننے میں بھلائی ہے، ماننے میں خیر ہے، اور کسی کے تابع ہونا اللہ کو پسند ہے۔ فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، مشہور حدیث ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، ایک نماز اگر ہم اکیلے پڑھیں گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ ایک ظہر کی نماز مثال کے طور پر ہم اکیلے انفرادی پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک کا۔ جماعت کے ساتھ وہی 4 رکعت
اکیلے ہم نے کتنی پڑھی تھی؟ 4. جماعت کے ساتھ کیا 8 پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، جماعت کے ساتھ بھی وہی 4 پڑھ رہے ہیں. اکیلے میں بھی 4 منٹ لگے تھے، 5 منٹ لگے تھے، جماعت میں بھی 4-5 منٹ لگ رہے. تو اکیلے پڑھنے پر 1 کا ثواب 1، جماعت میں پڑھنے پر 1 کا ثواب 27 درجے بڑھ جاتا ہے. جماعت میں کتنا؟ 1 کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 27 درجے بڑھ جاتا ہے. آخر کیوں بڑھا؟ 4 رکعتی پڑھی، الگ میں بھی جماعت میں بھی، اس میں بھی 4-5 منٹ، اس میں بھی 4-5 منٹ، اس میں بھی ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے، اس میں بھی ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے. نماز بالکل وہی ہے، الگ پڑھنے پر ثواب کم، جماعت سے پڑھنے پر 27 درجے ثواب زیادہ ملا. کیوں ملا؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ الگ نماز میں آدمی اکیلا ہوتا ہے، کسی کے تابع نہیں ہوتا. جماعت میں امام کے تابع ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے امام کے تابع، سجدہ کرتا ہے امام کے تابع، سجدے سے اڑتا ہے امام کے تابع، سلام پھیرتا ہے امام کے تابع. کسی کے پیچھے چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ درجے 27 گنا اللہ بڑھا کر ثواب دے دیتے ہیں. تو یہ خود فتویٰ دینا، خود مسائل بتانا. بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں یہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. ہم خود تانا دیتے ہیں بہت ساروں کو، بہت سارے نیوز چینلز کو ہوں، بہت سارے اندھ بھکتوں کو ہو، بہت ساروں کو ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے مسلمانوں کی قربانیاں معلوم نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، سوشل میڈیا کا پروردہ ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کا. ہم خود دوسروں کو تانے دیتے ہیں دنیا کے بارے میں، لیکن ہم دین میں آ کر ہم خود واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. ہاں، کون سا چیز کرنا ہے نہیں کرنا ہے میں خود فتویٰ دے دیا. اب جیسا کہ شب برات آ رہی ہے، منگل کے دن گزار کر شب برات رات کو آئے گی، خود فتویٰ، یہ کوئی حدیث نہیں، ضعیف ہے، فلاں ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں، سوشل میڈیا کا اسٹوڈنٹ ایسا بن گئے، فتویٰ ہم نے دے دیا شب برات کی کوئی حقیقت نہیں. یہ غلط ہے، یہ سب دھوکہ ہے. دنیا کے بارے میں تو یہ دھوکہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. آج کل آپ دیکھ لیں بہت سارے کلینکوں میں، ہاسپٹلوں میں اور بہت سارے جو ہے ڈسپنسریز میں وغیرہ یہ بورڈ لگا کر لکھا رہتا ہے کہ ڈاکٹر 7-8 سال کی قربانی اور محنت سے بنتا ہے، 1 کلک اور گوگل سے کوئی گولی مت لو. یہ بہت سارے کلینکوں میں باقاعدہ آج پوسٹر لگا رہے ہیں، کیونکہ میڈیکل میں جا کر یا کسی جو ہے گوگل میں سرچ کر کے گولی مت لو. پریکٹس کرنے والے، پڑھنے والے سے جو ہے دوائی ڈاکٹر سے پوچھ کر لو. تو وہاں سب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر صرف 1 کلک پر ہاں شب برات غلط، اس کی کوئی حدیث نہیں، یہ ضعیف فلاں فلاں جو ہے. بالکل یہ غلط ہے، شب برات کی حقیقت ہے. وقت کافی ہو رہا ہے، میں مختصراً عرض کر دوں. شب برات کے بارے میں 2 طرح کے آج غلطیاں ہو رہی ہے. بعض لوگ شب برات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں گویا کہ وہ ایک عید ہے، تہوار ہے، اس کے دن فلاں پکانا چاہیے، فلاں الفیہ نماز، فلاں نماز، اور اس دن اتنی رکعت پڑھو، زندگی بھر کی فرض نمازوں کی قضا معاف ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی. بعض لوگ شب برات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور بعض لوگ اتنا گھٹا دیتے ہیں شب برات کو کہ یہ جاگنا ہی نہیں ہے، اس میں عبادت ہی نہیں ہے. تو 2 طرح کے لوگ، ایک تو بہت اس کو بڑا کہہ دیتے ہیں، یہ کرنا، حلوے پکانا، فلاں کرنا، قبرستان جانا، وہاں جو ہے چراغاں کرنا، فلاں فلاں معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ایک بڑا دیتے ہیں. اور بعض لوگ بالکل گھٹا دیتے ہیں، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں. یہ بڑھانے والے بھی غلط ہیں، گھٹانا بھی غلط ہے. درمیانی اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے. شب برات فضیلت کی رات ہے، عبادت کرنی چاہیے. کیا عبادت کرنی ہے وہ آپ کے اوپر ہے. حدیث میں یہ کرنا، اتنی رکعت پڑھنا، ایسی پڑھنا، اتنے سورے پڑھنا، اتنی بار پڑھنا، یہ سورے پڑھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شب برات عبادت کی رات ہے.
کیا عبادت کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن رات عبادت کے ساتھ گزارے، بڑی فضیلت اس رات کی حدیثوں میں آئی ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کا کیا گمان ہے حضرت ابوبکر کے بارے میں؟ کیا سوچتے ہیں مسلمان؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت نقل فرمائی ہے شب برات مبارک رات ہے۔ حضرت ابوبکر نے، کس نے کہی ہے؟ کسی مسجد کے مولانا نے، کسی جو ہے اپنی طرف سے کسی آدمی نے، کسی من گھڑت آدمی نے، سند کے اعتبار سے نہیں، بعد میں چل کر ہو سکتا ہے سند میں کچھ ضعف آ جائے، لیکن اصل جو روایت کرنے والے ہیں 10 سے زیادہ، بعض علماء نے تو 17 صحابہ کے بارے میں فرمایا، اور جو ہے اکثر علماء نے 10 صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ سے یہ بات منقول ہے شب برات مبارک رات ہے، عبادت والی رات ہے۔ ہاں شب برات کو حدیثوں میں لیلۃ النصف من الشعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان کی 15ویں رات، یہ عام طور پر الفاظ میں یہ لفظ ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے یہ مبارک ہے، کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت معاذ ابن جبل جو صحابہ کے مفتی ہیں انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پوری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والوں میں ہیں، علماء نے فرمایا 1/3 سے زیادہ دین کا علم وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں، حضور کا دن دیکھا، حضور کی رات دیکھی، حضور کی زندگی بھر کی راتوں میں شب قدر کی رات بھی حضور کی بیوی حضرت عائشہ نے دیکھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر، حضرت معاذ، حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ثعلبہ، بڑے بڑے 10 صحابہ یہ روایت کرتے ہیں شب برات کی رات مبارک ہے۔ ہاں اس کے بارے میں جو اسناد میں، سندوں میں جو ضعف کی بات آتی ہے وہ کس درجے تک ہے، کیا ہے، انشاءاللہ شب برات جو آنے والی رات ہے، اگر اس دن موقع ہوا تو اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ جو ہمارا جو طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور حنفی طبقہ ہے، تو ہم اعتماد کے ساتھ، چونکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اہل سنت والجماعت کے اسلاف ہیں اور ہمارے اکابر ہیں، ان کے اعتماد پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور فضائل اور دیگر مسائل کی گفتگو عام طور پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں شرع صدر ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ 100% حضور کی شریعت کے مطابق ہے۔ اس میں سے کچھ باتوں کی حدیث ہمیں معلوم ہو سکتی ہے، کچھ باتوں کی ہو سکتا ہے میری کمزوری، میری دنیا، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، اس کی وجہ سے ان کی حدیثیں مجھے معلوم نہیں ہوگی جو کام میں کر رہا ہوں، ورنہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت حنفیت میں، ان سب کی حدیثیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ہمیں یقین اور شرع صدر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو معلوم نہیں تو اپنی کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم مقلد ہیں، مقلد کے پاس دلیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ شب برات سے متعلق شب برات کی رات میں گفتگو کریں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو رمضان کے بعد ان چیزوں کو، اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا ریفرنس کیا ہے، ہمارا امام کون ہے، ہمارے امام کون ہے، ہمارا جو ہے عمل کرنے کا ماخذ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ ایک نہیں سینکڑوں کتابیں ہمارے اکابر علماء کی موجود ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، سوشل میڈیا وغیرہ پر یا کسی کی باتوں میں آ کر ہم اپنے عمل پر شک نہ کریں۔ جو عمل الحمدللہ اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں اس میں صحیح روایات کی روشنی میں جو شریعت کے مطابق ہے اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالی ہم تمام کو شرح صدر بھی نصیب فرمائے اور اس بات کی کوشش بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے حدیثیں جو ہم عمل کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم کریں. کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ حدیث میں کہاں پر ہے، میں جو رات میں عبادت کر رہا ہوں وہ حدیث میں کہاں پر ہے، میں جو ہے طلاق کا، نکاح کا، تراویح کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا طریقہ اپنا رہا ہوں یہ کن حدیثوں میں ہے مجھے خود معلوم ہونا چاہیے. کسی کو جواب دینے کے لیے ضرورت نہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تو رہبری کی ضرورت ہے. یہ سب ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کا بھی شوق نصیب فرمائے. ہر طرح کے گمراہی اور بہکاؤ میں سے آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ لیاقت بھائی اکسی منی ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی نماز جنازہ بعد نماز عصر مسجد بلال جنت نگر میں ادا کی جائے گی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کی فکر بھی فرمائے اور دعا فرمائے اللہ مرحومہ کے مرنے کے بعد کے تمام مراحل میں آسانی فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں، اساتذہ میں، پوری امت میں جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان سب کی جو ہے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. دوسرا اعلان ایک انجمن اسلام کی طرف سے آیا ہے. متولی اور تمام حضرات کو جو ہے یہ اطلاع دی گئی کہ 7 مارچ بروز منگل 2023 کو دن گزار کر جو ہے شب برات اور 15ویں شعبان کی مبارک رات ہے. اس کا احترام کریں، بچوں کو نازیبہ حرکات پر نظر رکھیں، تمام شب عبادت میں گزار کر ثواب حاصل کریں. نوجوانوں سے خصوصی درخواست ہے، یہ ویلنگ ہے، رائڈنگ ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، اس طرح کی باتیں جس سے انتشار ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. شب برات میں عبادت کرنا نفل ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. رات کو جاگنا کیا ہے؟ نفل ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. نفل کے چکر میں حرام کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے جتنی دیر ہو عبادت کریں، تھک گئے آرام کریں، لیکن کوئی گناہ اور غلطی اور دوسرا کوئی غلط کام کر کے خود بھی پریشان ہونا، پورے قوم و ملت پر لوگ انگلی اٹھائیں، ایسا کوئی عمل کرنے سے خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست ہے اسے اجتناب کرنے کی فکر فرمائیں. ایک دوسرا اعلان یہ ہے، ریاض العلوم عربی کالج ہبلی کی طرف سے ہے کہ 5 تاریخ کو ظہر کے بعد سے عشاء تک وہاں پر جو ہے 5 مارچ کو اتوار کے دن جو ہے ایک جلسہ ہونے والا ہے، جس میں حضرت مولانا اکبر شریف صاحب، مولانا مسعود ہاشمی صاحب اور دیگر علماء کرام پہنچ رہے ہیں. لہٰذا آپ حضرات سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے. لہٰذا آپ حضرات جو ہے اس جلسے میں شرکت کی فکر فرمائے، علماء کے بیانات سے استفادہ کرنے کی توفیق جو ہے فکر فرمائے. اور شب برات کے سلسلے سے ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری اس مسجد میں فرقانیہ میں انشاءاللہ منگل کے دن شب برات کی رات جو ہے اذان 9 بجے ہوگی، جماعت 9:30 بجے ہوگی. شب برات میں اذان انشاءاللہ 9 بجے ہوگی، 9:30 بجے انشاءاللہ ٹھیک ہماری اس مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. وقت پر پہنچنے کی فکر فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.